دوستو ایک بار پھر ہم حاضر ہیں مڈل ایسٹ کی 10 بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ۔ میں ہوں وصال اعظم۔ ایران اور آبنائے ہرمز، ایران اور عمان کے درمیان اسٹریٹ آف ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے بات چیت میں پیش رفت ہوئی ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ابھی حتمی معاہدہ نہیں ہوا ہے، لیکن مذاکرات سے امید پیدا ہوئی ہے۔ ہرمز کھلنے سے تیل کی سپلائی اور عالمی تجارت کو بڑی راحت مل سکتی ہے۔ سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کا دفاعی معاہدہ۔ سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے درمیان نئے مشترکہ دفاعی معاہدے پر پیش رفت ہوئی ہے۔ اس معاہدے کا مقصد تینوں کنٹریز کے درمیان سیکیورٹی اور دفاعی تعاون مضبوط کرنا ہے۔ مڈل ایسٹ میں بڑھتی کشیدگی کے درمیان اس معاہدے کو اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ یمن میں حوثیوں کی کارروائی۔ یمن میں حوثیوں اور سعودی حمایت یافتہ فورسز کے درمیان لڑائی میں تیزی آ گئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق حوثیوں نے حضرموت میں سعودی اتحادی میں یعنی حضرموت میں سعودی اتحادی فورسز کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اس صورتحال سے یمن میں دوبارہ بڑے پیمانے پر جنگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی کارروائیاں۔ غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیاں اور کشیدگی بدستور جاری ہے۔ جنگ بندی اور حماس کو غیر مسلح کرنے سے متعلق مذاکرات کے باوجود زمینی صورتحال میں بڑی بہتری نہیں آئی ہے۔ غزہ میں انسانی بحران بدستور ایک بڑا عالمی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ لبنان اور حزب اللہ کا معاملہ۔ لبنان میں حزب اللہ کے ہتھیاروں اور اس کے مستقبل کے کردار پر سیاسی بحث تیز ہو گئی ہے۔ لبنانی حکومت حزب اللہ کے عسکری کردار کو محدود کرنے کے لیے دباؤ بڑھا رہی ہے۔ اس معاملے پر لبنان اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات بھی اہم مرحلے میں ہیں۔ سعودی عرب پر سیکیورٹی خطرہ۔ سعودی عرب نے خطے میں بڑھتے ہوئے میزائل اور ڈرون خطرات کے باعث اپنی سیکیورٹی مزید سخت کر دی ہے۔ حوثیوں کی جانب سے سعودی اہداف کے خلاف کارروائیوں کے اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ ریاض مشرق وسطی میں جاری تنازع کو اپنے علاقے تک پھیلنے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تیل کی قیمتوں پر ہرمز کا اثر۔ اسٹریٹ آف ہرمز یعنی آبنائے ہرمز میں کشیدگی کے باعث عالمی تیل کی سپلائی پر دباؤ برقرار ہے۔ امریکہ اور ایران کے مذاکرات میں پیش رفت کی خبر سے مارکیٹ میں کچھ امیدیں پیدا ہوئی ہیں۔ اگر اسٹریٹ آف ہرمز مکمل طور پر کھلتا ہے تو تیل کی قیمتوں اور عالمی تجارت پر مثبت اثر پڑ سکتا ہے۔ اسرائیل میں فلسطینی کارکن کے قتل کا مقدمہ۔ اسرائیلی حکام نے ایک فلسطینی کمیونٹی رہنما کے قتل کے معاملے میں ایک یہودی آباد کار پر فرد جرم عائد کی ہے۔ یہ اسرائیل میں فلسطینیوں کے خلاف تشدد کے مقدمات کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت سمجھی جا رہی ہے۔ اس کیس پر انسانی حقوق کی تنظیموں کی بھی گہری نظر ہے۔ اسرائیلی فضائی کمپنی کو مالی فائدہ۔ اسرائیلی فضائی کمپنی ایل آل نے دوسری سہ ماہی میں منافع میں نمایاں اضافہ رپورٹ کیا ہے۔ کمپنی کے مطابق اس عرصے میں خالص منافع گزشتہ سال کے مقابلے میں تقریباً 2 گنا ہوا ہے۔ خطے میں جنگ اور پروازوں کے مسائل کے باوجود کمپنی کی مالی کارکردگی مضبوط رہی ہے۔ مڈل ایسٹ میں سفارتی کوششیں۔ ایران، عمان اور امریکہ کے درمیان بات چیت اس وقت خطے کی سب سے اہم سفارتی پیش رفتوں میں شامل ہے۔ خاص طور پر اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولنے کا معاملہ عالمی طاقتوں اور خلیجی ممالک کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو اس سے خطے میں کشیدگی کم کرنے کا راستہ کھل سکتا ہے۔